بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی اور وہاں جو پھل جڑیاں چھوڑی گئیں ان کے احوال کی بات کریں گے، مگر سب سے پہلے پاکستان کی اعلیٰ مگر گلی سڑی عدلیہ میں انصاف کی جو منڈی لگی ہوئی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک عام شہری، ایک عام سائل کے انصاف کی توقع رکھنا تو درکنار، اس وقت پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین سول اشرافیہ کو بھی انصاف دینے سے قاصر ہے۔ انصاف صرف اس کے لیے ہے جو بدماشیہ کے اس گروہ میں شریک حال ہو جائے اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کرنے کی، لوٹ مار کرنے کی، پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی جو کوششیں ہیں، جب تک وہ اس میں شامل نہ ہو اس وقت تک اس کو انصاف نہیں مل سکتا۔ تاہم اگر وہ اعلیٰ انسان، چاہے وہ سیاستدان ہو، جج ہو، وکیل ہو، سرمایہ دار ہو یا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان، ہوش مند انسان، جب تک وہ بدماشیہ کے اس گروہ کے آگے سرنگو نہیں کرتا اس کے لیے انصاف کا حصول تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جسٹس مظاہر علی اکبر کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نے سپریم کورٹ میں 2 پیٹیشنز دائر کر رکھی ہیں۔ یہ پیٹیشن سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ہونے والی کارروائی کے سلسلے میں، ایک پیٹیشن 20 نومبر کو اور دوسری 30 نومبر کو درج کرائی گئی، مگر تاحال ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر بار بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت قائم کی گئی وہ کمیٹی جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خاص حمایت حاصل تھی، جس میں 15 دن کے اندر 3 سینئر موسٹ ججز کسی بھی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے پابند ہیں، لیکن اب تک تقریباً 17-18 دن گزرنے کے باوجود جسٹس مظاہر علی اکبر کو انصاف نہیں ملا۔ ایسے میں جسٹس مظاہر علی اکبر آرام سے نہیں بیٹھ رہے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اعلیٰ عدلیہ کو مسلسل امتحان میں مبتلا کیے ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اس کمیٹی کو 3 خطوط لکھے ہیں۔ پہلا خط 4 دسمبر کو، دوسرا 6 دسمبر کو اور تیسرا آج 7 دسمبر کو لکھا گیا ہے۔ ان خطوں میں یہ بار بار استدعا کی گئی ہے کہ میری آئینی پیٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کمیٹی کا یہ کام ہے اور آرٹیکل 184(3) کے تحت، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت، سپریم کورٹ کے ان 3 رکنی ججز کی 3 رکنی کمیٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ جسٹس مظاہر علی اکبر کو انصاف دیں۔ ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب ان کی بیوی کے ناجائز اثاثوں کی تفصیلات اور رسیدیں دکھانے کا کہا گیا تو تب بھی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ انتہائی خوش اسلوبی سے انہیں اوپن کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑنے کا موقع دیا گیا اور وہ کیس انہوں نے جیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سہولت قاضی فائز عیسیٰ کو دی گئی تھی وہ سہولت آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ سلیکٹو جسٹس اتنے ٹاپ لیول پر اس کی مثال مہذب دنیا میں نہیں ملتی۔ اگر سپریم کورٹ کا ایک سینئر جج بھی انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائے اور اسے بلیک میل کیا جائے اور اسے کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو ناظرین آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں، ریاست پاکستان میں ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ ایک عام آدمی چھوٹی عدالتوں،
ذیلی کورٹس میں ہی اتنا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک پہنچنے تک اس میں شاید دم ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنا کیس لڑ سکے۔ ایسے درجنوں واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں جہاں عدالت سے انصاف ملنے تک سائل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا اور پھر وہاں سے اس نے اپنا انصاف لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 13-14 سال خوب اخبارات میں بیانات دیے اور آخر میں تو وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے اور اگلے بینچ پر بیٹھ کر انہوں نے لوگوں کو آئین اور قانون کا درس دیا۔ مگر حیران کن بات ہے کہ پچھلے 2.5 ماہ سے یا تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، وہ آئین بھی بھول چکے ہیں، قانون بھی اور انصاف بھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منافقت کہ جو اس وقت اعلیٰ معیار پاکستان میں رائج ہو چکے ہیں، کیا آج کی مہذب دنیا تو کیا ماضی کی مہذب دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ ہم نے جسٹس منیر کا، جسٹس مولوی کے نام سنے تھے، آج ہم ان کو زندہ اور جاوید دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جسٹس منیر کا کردار کیسا ہوگا، وہ کیسا شخص ہوگا جس نے بھٹو کا عدالتی قتل کیا۔ حیران کن طور پہ قاضی صاحب 11 سال کے بعد بھٹو کے قتل کو عدالتی قتل قرار دینے کا ریفرنس تو سننے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان اور مظاہر علی اکبر کو انصاف دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ناظرین، آج عدالتی تاریخ میں ایک اور مضحکہ خیز دن تھا۔ احتساب عدالت میں انوکھے لاڈلے نواز شریف کی پیشی تھی، بڑے ہی پھلجڑیاں وہاں پر چھوڑی گئیں۔ نواز شریف کے وکیل صاحب نے فرمایا کہ جو ڈاکومنٹس حسین نواز نے جمع کرائے تھے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان ڈاکومنٹس کی حقانیت کو ثابت کرنا حسین نواز کا کام ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے شرمناک بات یہ تھی کہ نیب کے وکیل نے نواز شریف کے وکیل کی ہاں میں ہاں ملائی کہ چونکہ یہ حسین نواز نے جمع کرائے تھے تو وہی آ کر ان پر بات کرے گا، ان کے وکیل کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ قوم کو کس قدر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات، نواز شریف صاحب نے بڑے پنجابی میں کہتے ہیں پولے منہ کے ساتھ، اتنا بڑا منہ ہے ماشاءاللہ ان کا، تو پولے منہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس ارشد ملک اور دیگر ججز کی جو ویڈیوز چلائی گئیں وہ جعلی تھی اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ چونکہ مریم نواز نے وہ جعلی ویڈیو چلائی تھی تو اس پر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ قوم کو اس چیز سے بخوبی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آل شریف کتنے جھوٹے اور غیرت سے عاری لوگ ہیں۔ آج یہ آپ کو یہ جھوٹے وعدے دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ حکومت کرنے کا موقع دیا جائے تو ہم مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے۔ کیا پچھلے 20 ماہ میں اس قوم کی تسلی نہیں ہوئی؟ اس قوم کو جتنا ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے پچھلے 20 ماہ سے، جس طریقے سے قومی معیشت کا جنازہ اٹھایا گیا ہے، جس طریقے سے قوم کی اخلاقیات کا جنازہ اٹھا دیا گیا ہے، کاروبار بند ہو گئے ہیں، ایکسپورٹس گر گئے ہیں، ریمیٹنسز کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ قوم کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے تو کل کو پھر اپنے ہونے والے نقصان کا اور اپنے بچوں کے تاریک مستقبل کا بھی ذمہ دار وہی شخص ہوگا۔ کاشف عباسی مائناز اینکر انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی اس وقت پاکستان کے فیلڈ ٹریک پر ایک 100 میٹر کی دوڑ ہو رہی ہے اور اس دوڑ میں صرف ایک کھلاڑی ہے، ایک دوڑنے والا ہے، اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف۔ اگر اب بھی وہ نہ جیتا تو یاد رکھیں یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، سننے میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مقتدر حلقوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان اور بلے کے نشان کو پاکستانی سیاست سے اٹھا کر جب تک تم باہر نہیں پھینکو گے میں انتخابات نہیں لڑوں گا۔ بلکہ بعض ذرائع سے تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نواز شریف نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان اس کی پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے دیا گیا یا عمران خان کے لیے کوئی نرمی کا مظاہرہ کیا گیا تو پی ایم ایل این انتخابات کا بائیکاٹ کر دے گی۔ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ سازشیں
तैयार हैं, पिटीशंस दायर हो चुकी हैं, बेशरम कुव्वतें हरकत में आ चुकी हैं और सबके मिलकर एक मकसद है और वो है इंतखाबात को मुलतवी करना। क्यों? क्योंकि एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में ये वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन सियासी लीडर बन चुका है। उसमें उसकी अवाम में कबूलियत की सतह 70% से बुलंद है और अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हो गए तो आले शरीफ की पंजाब से जमानतें जब्त हो जाएंगी, उनका सफाया हो जाएगा और आले शरीफ अपनी सियासत समेत तारीख के कूड़ादान में दफन हो जाएंगे। इसीलिए वो इंतखाबात से भाग रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में रईसुल मुनाफिकीन मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का भी जनाजा उठने जा रहा है। इसीलिए अब ये साजिशें तैयार हो रही हैं। अब देखते हैं कि काजी फायजीसा साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले से कैसे रूगर्दानी करती है। इस्लामाबाद और लाहौर में थप्पड़ों की बातें चल रही हैं, चपेड़ों की बातें चल रही हैं। इस्लामाबाद में तो जिसे चपेड़ पड़ी है वो कंफर्म वाकया है। लाहौर वाली चपेड़ एक सियासी चपेड़ है। मैं इन चपेड़ों पे अपने अगले व्लॉग में बात करूंगा, मगर याद रखें, जो लोग बूट चाट कर, तलवे चाट कर, डिग्गियों में छुप कर अपनी माएं बहनें बेटियां पेश करके इक्तदार में पहुंचते हैं, वो हमेशा जलील और रुस्वा होते हैं और उनके मुंह पे चपेड़े, थप्पड़ और घौंसे ही पड़ते हैं, चाहे अपने आकाओं से, चाहे अपनी आवाम से। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।